السلام علیکم. میں سمینہ رانی ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اور کراچی سے ہوں. 15 سال سے وکالت کر رہی ہوں ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے وکیل. میں اپنے اس پروفیشن پہ مجھے فخر ہے کہ میں وکیل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میری 15 سالہ جو میری وکالت ہے اس میں میری جنرل پریکٹس ہے، سول بھی ہے، کرمنل بھی ہے، فیملی کیسز بھی ہیں، اسپیشل کورٹس بھی ہے. سول میں آپ کے پاس وہ تمام کیسز آ جاتے ہیں جو فیملی سے ریلیٹڈ ہیں، جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، جو رینٹ کیسز ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سروسز کیسز. ایز پر سروسز کیسز جو ہے وہ آپ کے اسپیشل کورس میں آ جاتے ہیں. نارکوٹسس کورس جس میں آپ کے جو نارکوٹس سے ریلیٹڈ تمام کیسز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کرمنل میں، اسپیشل کورس میں. اس کے علاوہ کرمنل کیسز بھی میں ڈیل کرتی ہوں. اور الحمدللہ اس 15 سالہ وکالت میں اپنا ایک اچھا نام، ایک اچھا مقام بنا. فیملی کیسز میں ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو میں کر سکتی لوگوں کے لیے، وہ اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے، اپنی کیپیسٹی بھی رہتے ہوئے میں تمام کیسز میں لوگوں کو ریلیو کرواتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں پی ٹی آئی کی ووٹر اور سپورٹر بھی ہوں اور انصاف لائرس کی ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور خان صاحب کے لیے جانوی حاضر ہے، خان صاحب کے لیے گمنام سپاہی ہے. خان صاحب، میں اس ویڈیو، اس انٹرویو کے توسط سے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے ہم سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے اور ہم سب کو فخر ہے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آپ کے ساتھ ہم آخری دم تک کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ این جی اوز میں بھی کام کیا ہے، ہیومن رائٹس این جی اوز میں، اور یو این او کا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا، اس میں بھی میں کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ روٹری کلب، کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے، میرا پروفیشن ایسا ہے، میں سوشل ہوں تو سوشلی ورک بھی کرتی ہوں. اس کے علاوہ بہت سے کلبس کی ممبر بھی ہوں. روٹری کلب کی بھی میں ممبر ہوں، روٹری ڈیفنس کلب کی میں ممبر ہوں. اور اس میں بھی ایز اے والنٹیئر ہم نے جیل کے وزٹ کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے جرنائل جیل میں ان تمام بچوں کو جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کلب میں رہتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو جیل سے نکلوایا ہے. اور ایز اے والنٹیئر کام کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ. ایز اے وکیل میں لوگوں کے لیے سوشل ورک بھی کرتی ہوں. تو اسی طریقے سے میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ میں سوشل ورک کرتی ہوں، روٹری کلب کی ممبر ہوں. میں نے جرنائل کورٹ کا جیل کا بتایا. اس کے علاوہ ہم نے جب جیل کا وزٹ کیا، ہم نے وومنس سینٹرل جیل میں جو ہیں خواتین ہیں جو مختلف کیسز میں وہاں پہ اریسٹڈ ہیں یا جو قید ہیں، ہم نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی ہم نے یقین دہانی کروائی اور ان کو بھی ہم نے ریسکیو کیا اور ان کے کیس ہم نے جو ہے فری آف کاسٹ کیا. کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو فیملی والے بھی بالکل نہیں پوچھتے، جن کا کوئی پرسنل حال نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے کلبس یا یہ جو ہماری کچھ این جی اوز ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں کام کر رہی ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں، تو وہ جا کے پھر وہاں پہ ہم نے اس کو کام کیا اور ان لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے. ابھی نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ اور بھی ہے، 10 سے 20 لوگ ہم اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ میں سینٹرل جیل سے ہم نکلوانے والے ہیں. اور ہمارا پورا جو ہے ایک پورا پروگرام ہمارا سیٹ ہو گیا، میٹنگ ہو چکی ہے، وزٹ کر چکے ہیں ہم. اگر آپ کہیں گے تو اس کی میں آپ کو پکچرز بھی دے دوں گی. تو وہ میٹنگ ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں جا کے ان خواتین کو اور ان بچوں کو، جس میں سے 10 خواتین ہوں گی اور 10 بچے ہوں گے، ان کو ہم جیل سے اس خوبصورت دنیا جو ہماری ہے اس جیل سے نکال کے اس معاشرے میں ہم ان کو لائیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی کے خوبصورت دن، اپنی خوبصورت زندگی کو آ کے اس دنیا میں گزار سکیں. یہ ہماری کوششیں ہیں، رہیں گی. میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے پراؤڈ ہے، مجھے فخر ہے کہ میں وکیل ہوں، اور اس کا کریڈٹ میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اپنے والدین کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی دیتی ہوں. اور میرے وہ استاد جو مجھے جنہوں نے مجھے سکھایا، میں اس کا کریڈٹ ان سب کو بھی دیتی ہوں.
میری حیثیت میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ جس قابل میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں۔ کہا جاتا ہے کر بھلا سو بھلا انت بھلے کا بھلا۔ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کام کر رہا ہے دوسرے کے لیے وہ بھلا کرتا جائے، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلا کرتا جائے۔ میں وکیل ہونے کی حیثیت سے پوری ایمانداری سے کوشش کرتی ہوں کہ جو کسی کے لیے بھلا کر سکے وہ میں بھلا کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی کیسز میں ہماری خواتین جو کورٹ میں آتی ہیں، جن کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کو جب وہ خلا کے لیے آتی ہیں، نہ سسرال والے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ثالثی کا کردار اس میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ان فیملیز میں ثالثی کرا سکیں، اس گھر کو بجائے توڑنے کے اس کو جوڑ دیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور میں بڑی ایمانداری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں پوری کوشش آخری دم تک کرتی ہوں کہ یہ گھر بس جائے، یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، بچے اپنے ماں باپ سے علیحدہ نہ ہوں، کیونکہ اس سارے پروسیس میں بچے سب سے زیادہ نقصان میں جاتے ہیں، سوشلی بھی، مینٹلی بھی، ہر لحاظ سے ان بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ عورت بھی شادی کر لیتی ہے، مرد بھی شادی کر لیتا ہے، لیکن بچے سیکریفائس کرتے ہیں سارے۔ اس کے علاوہ کرمنل کیسز کی میں اگر بات کروں، کرمنل کیسز میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو جلد سے جلد کیس چلا کے اس کو انصاف دلا سکیں، اور اس کو پہلے بیل کرا دیں، بیل کرانے کے بعد اس کو اس کے کیس کو ختم کرا دیں، چلا دیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارا سسٹم ایسا دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈوکیٹس بھی ہیں، سوری ٹو سے میں یہ ورڈ کہہ رہی ہوں کہ وہ کیسز کو ختم کرنا نہیں چاہتے، پر میں کہتی ہوں کہ سر یا میڈم جو بھی ایڈوکیٹ ہے لازمی اپنے کلائنٹس کو ریلیف دینا ہے، وہ آپ کے پاس ریلیف کے لیے آتے ہیں۔ میری عدالتوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی جو عدالتوں میں سائل آتے ہیں ان کو انصاف مہیا کریں، ان کو ریلیف دیں، کیونکہ ان کی امید آپ ہوتے ہیں، ان کو امید آپ سے ہوتی ہے کہ آپ ان کو حق دلائیں، جو حق پر ہے اس کو اس کا حق ضرور دلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں آپ کے جو پراپرٹیز کے جو ڈپارٹمنٹس کے کام ہوتے ہیں، جس میں آپ کے سیل ڈیڈ ہے، گفٹ ڈیڈ ہے، ان تمام چیزوں کو بھی میں کرتی ہوں۔ ریونیو بورڈ کے آپ کے جتنے کام ہیں، کے ڈی اے، کے ایم سی، بیریا، چاہے وہ کراچی کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں یا آؤٹ آف سٹی کہیں کے بھی ہوں، ان کو بھی میں دیکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری وہ لوگ یا ہماری وہ فیملیز جو فیملی میٹر اپنی بیٹی کے لحاظ سے، فیملی میٹرز میں آپ کے وہ میٹرز بھی آ جاتے ہیں جو خلا یا ڈیورس کے ہیں، ایک فیملی میٹرز وہ ہیں، جو پریشان ہے وہ کال کر سکتا ہے اور اپنی بات کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو اچھی ایڈوائس ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی میٹر میں وہ وراثت کے میٹرز بھی ہیں، ہر گھر کا، کیونکہ اسلامک ہے اور پراپرٹی ظاہر ہے ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے اسلامک رولز کے تحت، وراثت کے تحت، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، تو آدھے سے زیادہ کیسز جو ہماری کورٹس میں سول کیسز ہیں وہ وراثت سے ریلیٹڈ ہی ہیں، کہ بہن بھائیوں کے جھگڑے یا کچھ بھی ہے، ان کو بھی میں دیکھتی ہوں، وہ چاہے تو مجھ سے وہ بھی کانٹیکٹ کر دیں، آپ کا معاملہ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے کرمنل کیسز کہیں بھی، کرمنل کیسز وہاں پہ آ جاتے ہیں، کرمنل کیسز ان کو کہا جاتا ہے جہاں ایف آئی آر انوالو ہو جاتی ہے، ایف آئی آر انوالو ہوتے ہیں کرمنل کیسز ہے، وہ سول کیس میں نہیں آتا، اس کی پروسیڈنگ، اس کا ریمانڈ، اس کی بیل اور وہ ساری چیزیں کیس کو چلانا، آپ پریشان ہیں آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف کروایا جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ اپنے لیو کا ضرور ادا کرنا چاہوں گی۔ میری پوری وکالت میں میرے کلیگ شہباز صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آج میں وکالت ادا کرتی ہوں تو میں نے ان سے سیکھی ہے، جہاں اللہ اللہ رسول کے بعد میرے والدین اور میرے شوہر ہیں، اس کے بعد میرے ساتھی کلیگ
मिर्ज़ा मोहम्मद शहबाज कीर्ति, तो मैं उनको भी सलाम करती हूँ, उनको भी सल्यूट करती हूँ कि आज इस सीट पर या इस पे हूँ, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं कोर्स पे मूव करती हूँ और चीज़ों को सीखती हूँ और बताती हूँ, लोगों को रिलीफ दिलाती हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, दिली सुकून मिलता है। लोगों को रिलीफ दिलाएं, बदले में जो आपको दुआएं मिलती हैं, आप यकीन करें वो आपके दिल के सुकून के लिए बहुत होता है। पैसा तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन बदले में वो जो दुआएं मिलती हैं वो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। कोशिश करें, आसानियाँ करें और लोगों की दुआ